اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت مردے کے مال کا وارث ہونے کے لالچ میں اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا، اور صبح کو خود اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرما دے۔ اس پر خدا تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول جو قتل ہوا اس کو مارو، تو وہ مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا یہ مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل نو عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا خدا سے یہ بھی پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے، اس گائے میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا، ایک نیک آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا، اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل میں پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا، اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچ آؤ، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا
کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ بیع ہو جانے کے بعد، بیچنے اور خریدنے کی بات چیت ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدائے تعالیٰ کی بتائی ہوئی ساری صفات، ساری خوبیاں، ساری نشانیاں پائی جاتی تھیں اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا اور وہ پکڑا گیا۔ قرآن کریم پارہ 1 رکوع 8-9، روح البیان جلد 1 صفحہ 109۔ سبق: خدائے تعالیٰ کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدائے تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود باوجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی، اور کیوں نہ ان کے اشارے ہی سے مردوں کو زندگی ملتی ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپا کر ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر ہی رہے گا، اور جس طرح حکمت ربانی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن حکمت الہی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود، ماں کی زندگی بڑی نعمت ہے، اور اس کی رضا جوئی، اس کی خوشی چاہنے سے دین و دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گائے معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ سامری کے بنائے ہوئے گائے کے بت ہی کی پوجا کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں ایک گائے ہی کو ذبح کرایا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اصل معبود تو وہ ہے جو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔